قوم عاد. قوم عاد ایک ایسی قوم تھی جو بڑی طاقتور تھی، 40 ہاتھ جتنا قد، 800 سے 900 سال کی عمر، نہ بوڑھی ہوتی نہ بیمار ہوتے، نہ دان ٹوٹتی نہ نظر کمزور ہوتی، جوان تندرست و توانا رہتی. بس انہیں صرف موت آتی تھی اور کچھ نہیں ہوتا تھا. صرف موت آتی تھی. ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا. انہوں نے اللہ تعالیٰ کی دعوت دی، اللہ کی پکڑ سے ڈرایا، مگر وہ بولے، اے ہود، ہمارے خداؤں نے تیری عقل خراب کر دی ہے، جا اپنی نفل پڑھ، ہمیں نہ ڈرا، ہمیں نہ ٹوک، تیرے کہنے پر کیا ہم اپنی باپ دادا کا چال چلن چھوڑ دیں گے؟ عقل خراب ہو گئی تیری، جا اپنا کام کر. آیا بڑا نیک چلن کا حاجی نمازی تیرے کہنے پر چلے تو ہم تو بھوکی مر جائیں. انہوں نے شرک، ظلم اور گناہوں کی طوفان سے اللہ کو للکارا، تکبر اور غرور میں بدمست بولے. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. اب قوم عاد نے تو بے وجہ زمین میں سرکشی شروع کر دی اور کہنے لگی، ہم سے زور اور کون ہے؟ کیا انہوں نے یہ نظر نہیں آیا کہ جس نے اسے پیدا کیا ہو ان سے بہت ہی زیادہ زوراور ہے؟ وہ آخر تک ہمارے آیاتوں کا انکار ہی کرتے ہیں. کیا انہوں نے یہ نظر نہ آیا کہ جس نے اسے پیدا کیا وہ ان سے بہت ہی زیادہ زوراور ہے؟ وہ آخرت تک ہمارے آیاتوں کا انکار ہی کرتے ہیں. کوئی ہے ہم سے زیادہ طاقتور تو لاؤ نا، ہمیں کس سے ڈراتے ہو؟ اللہ نے قحط بھیجا، بھوک لگی، سارا غلہ کھا گئی، مال مویشی کھا گئی، حرام پر آ گئی، چوہی بلی کتی کھا گئی، سام کھا گئی، درخت گرا کر اس کے پتے کھا گئی، بھوک نہ مٹی، نہ بارش ہوئی، نہ قطرہ گرا، نہ غلہ اگا. پھر تنگ آ کر اپنا ایک وفد بیت اللہ بھیجا. ان کا دستور تھا جب مصیبت آتی تو اوپر والے کو پکار اٹھتے، جب دور ہو جاتے تو اپنے بتوں کو پوجنے لگتے. بیت اللہ کا وفد گیا اور کہا کہ ہمارے اللہ سے دعا کرو کہ بارش برسائے. اللہ نے 3 بادل پیش کی، کالا، سفید، سرخ. اللہ نے فرمایا ان میں سے ایک کا انتخاب کرو. انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ سرخ میں تو ہوا ہوتی ہے، سفید خالی ہوتا ہے، کالے میں پانی ہوتی ہے، کالا مانگو. اللہ تعالیٰ نے کہا واپس پہنچو، بادل بھیجتا ہوں. وہ خوشی خوشی واپس آئی. سب لوگ ایک میدان میں جمع ہوئے. بادل آیا، وہ ناچنے لگی کہ اب بارش ہوگی، قحط مٹے گا، کھانے کو ملے گا. کیا پتا تھا کہ وہ بارش نہیں، اللہ کا عذاب ہے جو تم ہود سے کہتے تھے کہ لے آ جس سے ہم کو ڈراتا ہے. اس بادل میں ایسی تند و تیز ہوا تھی کہ جس نے ان کو اٹھا مارا، ان کی گھر اڑا دی. 60 ہاتھ کے قد اور لوگ تنگوں کی طرح اڑ رہی تھی. ہوا ان کے سروں کو ٹکراتی تھی، اتنی زور سے ٹکراتی کہ ان کی بھیجیں نکل کر منہ پر لٹک گئی. بعض لوگ بھاگ کر غار میں گھس گئی کہ ہاں تو ہوا نہیں آ سکتی، مگر میرے رب کا حکم ہوا کر رہتا ہے. ہوا غار میں بگولی کی طرح داخل ہوتی اور ان کو باہر اٹھا کر پھینک دیتی. اللہ نے فرمایا فہل تری من باقیہ، کیا کوئی باقی بچا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر کے دکھایا کہ جب تم اللہ کی اس کے رسول کی نافرمانی کرو گی، اللہ تم پر ایسی جگہ سے عذاب بھیجے گا جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا. جو گناہ قوم عاد نے کیا وہ ہم نے نہیں کر رہی؟ کیا ہم اللہ کے حدود کا پاک نہیں کریں گے؟ کیا ہم نے اللہ کو اپنی نافرمانی سے نہیں للکارا؟ ہوا ہے، توبہ کرو، اللہ سے ڈرو، قرآن پڑھو. جن گناہوں کو ہم معمولی سمجھتے ہیں اللہ نے ان گناہوں پر پوری قوم زمین بوس کر دی ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.